ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فاران جاوید، مارکیٹنگ اسکالر، جرنلسٹ، ایجوکیشنسٹ۔ آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں وہ بھی حسب معمول انشاءاللہ مختصر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کا سبب بنے گا، لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ بہت ملے گا۔ یہ بھی ایک واقعے کے انداز سے ہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جب زندگی میں پہلی مرتبہ ایک اسکول کا آغاز کرنے کا موقع ملا تو اسکول کے لیے ایڈورٹیزمنٹ شروع ہوئی، نیا اسکول شروع کرنا تھا، میں ایز اے پرنسپل تھا، موجود تھا وہاں پر۔ تو جب پہلی انکوائریز تو آئیں، لیکن پہلے جب ایڈمیشن کی بات آئی تو ایک خاتون آفس میں تشریف لائیں اور انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے فلاں تاریخ سے کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا اب تک آپ کے پاس کتنے ایڈمیشن ہوئے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا ابھی تک ایک ایڈمیشن بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ کی اس بچی کا، جو پلے گروپ کی بچی تھی، اس بچی کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو یہ پہلا ایڈمیشن ہوگا۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ اب تو باقی ٹائم جو آپ نے اسٹارٹنگ ڈیٹ اناؤنس کی ہے اس میں چند دن باقی ہیں، اور جب سے آپ کی مارکیٹنگ چل رہی ہے اس میں کافی دن ہو چکے ہیں، تو کیا اگر اس ایک بچی کا ایڈمیشن ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ایڈمیشن نہ ہو تو کیا تب بھی آپ کلاسز شروع کروائیں گے؟ میں نے ان سے کہا، محترمہ یہ میری کمٹمنٹ ہے، آپ آج داخلہ کروائیں اور جو ڈیٹ آپ کو بتائی جا رہی ہے بے شک یہ ایک اسٹوڈنٹ بھی کیوں نہ ہو انشاءاللہ کلاسز ہوں گی۔ بہرحال جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے تھوڑا سا ڈیسیژن لینے کے بعد انہوں نے ایڈمیشن بچی کا کروایا اور چلی گئی۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ جب وہ ڈیٹ جس دن کلاس شروع ہونی تھی اس دن وہ خاتون اپنی بچی کو لے کر آئیں صبح، اور آ کر انہوں نے پھر یہی پوچھا کہ کتنے ایڈمیشن ہوئے؟ میں نے کہا صرف ایک، اور یہ اس بچی کا۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ واقعی اس کو پڑھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ پڑھائیں گے، ہماری کمٹمنٹ ہے آپ سے، بے شک ایک بچی کیوں نہ ہو ہم پڑھائیں گے۔ تو وہ بہرحال اس بات پہ خوش ہو گئے، بچی کو وہاں چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو ہم نے پھر اس کو باقاعدہ جو ٹیچر ہم نے رکھے ہوئے تھے، جو بندوبست کیا تھا اسکول کو آغاز کرنے کے حوالے سے، تو وہ کلاس شروع ہوئی، پھر 2-4 دن 5 دن اس طرح گزرے۔ تو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، وہ اتنی مطمئن ہوئی، تو ان کے بڑا خاندان تھا، بڑے رشتہ دار احباب قریبی رہتے تھے، تو پھر کچھ ہی پہلے ہی مہینے میں انہی کے ریفرنس سے بے شمار ایڈمیشنز ہو گئے۔ یہ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ جو کمٹمنٹ تھی اس پر عمل کی وجہ سے، جو کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر آپ زندگی میں اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو پھر زندگی میں ہو سکتا ہے عارضی طور پر تو آپ کو اس کے علاوہ کمٹمنٹ توڑنے کی بینیفٹ نظر آ رہے ہوں، لیکن کمٹمنٹ کے کچھ پازیٹیو اثرات عارضی طور پر نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن دور اندیشی یہی ہے کہ اس سے جو گڈ ول بنتی ہے اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، زندگی میں کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس پر ڈٹنا سیکھیں۔ جو کمٹمنٹ کر لیں اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنا سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا، آپ کی زندگیوں کی ڈائریکشن بہت بہتری کی طرف جائے گی، اور انشاءاللہ آپ بہت کامیابیاں سمیٹیں گے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان سید فاران جاوید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔